الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سب سے پہلے جو سورت تلاوت کی اس کا نام ہے سورہ فیل. فیل یہ عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو. یہ اصل میں فارسی لفظ تھا پیل، پے سے. پھر اس فارسی لفظ کو عربی میں منتقل کر دیا، ڈائیورٹ کر دیا. تو یہ چونکہ عربی میں پے نہیں آتا ہے تو پا کو فا سے بدل کر فیل کر دیا. اور عرب لوگ بھی فیل کو ہاتھی کہتے ہیں. اور چونکہ اس صورت میں ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ فیل رکھ دیا. فیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ. یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن عیسوی 570 میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اور یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے محرم حرام کے مہینے میں پیش آیا. ابھی کیا واقعہ تھا اور اس کا کیا پس منظر تھا کہ جس واقعے کی تحت میں یہ صورت نازل ہوئی، وہ پس منظر یہ ہے. یمن ایک علاقہ ہے، اس یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ذو نواس کر کے، جو بت پرست تھا. اور اس یمن کے اندر کچھ عیسائی لوگ رہتے تھے جو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور وہ حقیقت میں اہل ایمان تھے. کیونکہ اس کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کے ماننے والے جو تھے وہ عیسائی کہلاتے تھے، جو اس زمانے کے اہل حق کہلاتے تھے. تو جو بادشاہ تھا یمن کے اندر ذو نواس، اس نے یہ اہل ایمان جو تھے ان کو سزا دینے کے لیے اپنے شہر کے اندر ایک بہت بڑی خندق کھدوائی، اس کو بولتے ہیں کھاڑا کھدوایا. اور اس کو اندر پوری آگ سے اس خندق کو بھر دیا، اور قریب 20,000 کے قریب اہل ایمان کو اس آگ میں ڈال دیا، جس کا پورا تفصیلی واقعہ سورہ بروج کے اندر والسماء ذات البروج میں منقول ہے. چنانچہ جب اس آگ کے اندر اس زمانے کے اہل ایمان کو ڈالا گیا تو 2 آدمی اس آگ سے بچ کر اس شہر سے بھاگ کر نکل گئے، اور وہ جا کر ملک شام گئے. اور ملک شام جا کر وہاں کے بادشاہ سے شکایت کی کہ اس طریقے کے بادشاہ نے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے. تو ملک شام کے بادشاہ نے ان کے قریب میں شاہ حبش، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا. چونکہ یہ حبشہ جو ہے، جس کو آج کے نقشے میں ایتھوپیا کہتے ہیں، یہ یمن کے قریب ہے. یمن یہ بحر احمر کے شمالی جانب میں ہے، اور ایتھوپیا یہ بحر احمر کے جنوبی علاقے میں ہے.
اور وہ بھی عیسائی بادشاہ تھا. تو شاہ روم نے یہ خط لکھا شاہ حبش کو، حبشہ کے بادشاہ کو، کہ آپ ان کی مدد کیجیے. چنانچہ اس حبشہ کے بادشاہ نے جو عیسائی تھا ایک عظیم الشان فوج بھیجی، اور اس کے اندر 2 کمانڈر، ایک کا نام تھا اربات اور ایک کا نام تھا ابرہہ. ان دونوں کے ساتھ ایک لمبی فوج بھیجی. اس فوج نے یمن کے بادشاہ پر ایسا حملہ کیا کہ اس بادشاہ کو وہاں سے بھگایا. وہ بادشاہ وہاں سے بھاگا دونواس، اور سمندر میں کود کر مر گیا، اور شاہ حبشہ کا اس یمن کے اندر قبضہ ہو گیا. اب جب یہ 2 کمانڈر تھے، ایک کا نام اربات ایک کا نام ابرہہ، ان دونوں میں لڑائی ہوئی کہ کون اس شہر کا گورنر بنے. چنانچہ ابرہہ اس اربات کے اوپر قابض ہو گیا، غلبہ پا گیا، اور اس کو شاہ حبشہ نے وہاں کا گورنر بنا دیا، جس کا نام تھا ابرہہ. اب جب یہ وہاں کا گورنر بنا تو چونکہ بڑا جوشیلا آدمی تھا اور عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے یمن کے اندر ایک کنیسہ بناؤں، جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، جس کو چرچ کہتے ہیں. کنیسہ بنائیں. کیوں بناؤں؟ تاکہ جو عرب کے جو لوگ ہیں، جو اگرچہ بت پرست تھے، لیکن وہ ان کے دلوں کے اندر کعبے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی. وہ بت پرستی کے زمانے میں بھی بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. تو اس نے یہ سوچا کہ میں یمن کے اندر ایک بہترین قسم کا ایک کنیسہ بناؤں، ایک چرچ بناؤں. چنانچہ اس نے اتنا اونچا چرچ بنایا کہ کوئی آدمی اگر نیچے سے اس کو دیکھنا چاہے تو اس کی اونچائی کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اور سونے چاندی سے بالکل اس کو سجایا، اور بہترین قسم کی ایک عمارت بنائی، اور اس کے آس پاس میں مسافر خانے بنائے تاکہ لوگ یہاں کر ٹھہرے اور یہاں چرچ کے اندر رہ کر عبادت کریں. پھر اس نے اعلان کر دیا کہ اب آئندہ کوئی مکہ حج کرنے نہیں جائے گا. تو جب یہ اعلان سنا تو عرب لوگ جو بت پرست تھے، جن کے دلوں میں کعبے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، ان کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی کہ چاہے ہم بت پرست ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہے، ہم تو وہاں جایا کریں گے. جب اس نے اعلان کیا تو ان کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی. تو ایک عرب بت پرست تھا، اس نے یہ کیا کہ ایک موقع پا کر اس کنیسے میں گھس کر وہاں پاخانہ کر دیا. تو اس بادشاہ کو، ابرہہ کو، گورنر کو غصہ آ گیا. پھر ایک موقع پر ایک قبیلہ وہاں سے گزرا عربوں کا، اور انہوں نے کسی واسطے آگ جلائی تھی. تو آگ بجھانے کے بعد اس آگ کو جلا کر چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ کنیسہ پورا آگ کی وجہ سے جل کر کالا ہو گیا. تو جس کا غصہ اور بڑھ گیا. تو اس نے قسم کھا لی اس ابرہہ نے کہ جب تک میں تمہارے کعبے کی اینٹ شیٹ نہیں بجاؤں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو تم نے میرے کنیسہ کو خراب کیا، یہ اس زمانے جاہلیت کی بات ہے. تو چنانچہ اس نے اپنا جو اصل بادشاہ تھا حبش کے اندر، اس کو خط لکھا اور اس سے اجازت چاہی. تو اس نے اجازت تو دی، اور ساتھ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنا ایک عظیم الشان ایک ہاتھی دوں گا جس کا نام تھا محمود، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہاتھی دیے. تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ جا کر کعبے پر حملہ کرو. اور اس نے یہ ہاتھی اس لیے لیے تھے کہ کعبے کے اندر جو ستون تھے، جو عمارت کے جو ستون تھے، ان ستونوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلوں میں ڈال کر ان کو چلایا جائے گا تاکہ جڑ سے ختم ہو جائے. اس کعبے کی جو عمارت ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے تاکہ کعبہ ختم ہو جائے. چنانچہ وہ اپنے 60,000 لشکر کے ساتھ نکلا، اور اس کے اندر ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے. ایک بہت بڑی بھاری فوج کے ساتھ نکلا. راستے میں بہت سارے عرب کے قبیلوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا، لیکن اتنی بڑی فوج کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سب ہار گئے. کتنوں کو اس نے قید کر لیا. اور اللہ کی منشا بھی یہی تھی، اللہ بھی یہی چاہتے کہ اور آگے بڑھے، کیونکہ اللہ اس کو دنیا کی مادی طاقت کے سامنے اپنا غیبی نظام دکھانا چاہتے تھے. تو اللہ کا منشا بھی یہی تھا کہ اور آگے بڑھے. جب یہ مکہ کے قریب ایک مغمس نامی علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اپنی پوری فوج کے ساتھ، تو قریب کے اندر مکہ کے جو لوگ تھے ان کے اونٹ چل رہے تھے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ چل رہے تھے. ان لوگوں نے ان سارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کے فوج میں ایک آدمی تھا قبیلہ حمیر کا، حناطہ نام کا، اس کو بھیجا اور کہا ابرہہ نے کہ جا کر کہہ دو مکہ والوں سے کہ ہم تم کو چھیڑنے نہیں آئے ہیں، اس لیے تم ہمارے مقابلے پر مت آنا. ہم تو اس کعبے کو گرانے آئے ہیں، اس لیے تم ہمیں مت چھیڑنا، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے. جب وہ آدمی مکہ پہنچا، اس نے لوگوں سے کہا کہ اس طریقے سے ہماری پلاننگ ہے. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کے سردار سے ملو. چنانچہ وہ عبد المطلب کے پاس لے گئے تو ان سے کہا کہ بھئی دیکھو مجھے تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، میرے جو 200 اونٹ ہے آپ مجھے وہ دے دو، باقی جہاں تک اس کعبے کی حفاظت کا تعلق ہے تو اس کا مالک ایک اور ہے جو اس کی حفاظت کرے گا.
ہمارے اندر طاقت نہیں ہے آپ لوگوں سے لڑنے کی، لیکن میں آپ کو ایک وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کعبے کو چھیڑو گے تو وہ اوپر والا آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہی چلیے ہمارے سردار کے پاس۔ تو عبد المطلب اس آدمی کے ساتھ وہاں پہنچے ابرہہ کے پاس۔ تو ابرہہ ایک شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسا ہی عبد المطلب کو آتا ہوا دیکھا، چونکہ اللہ نے ان کو بڑا اونچا قد دیا تھا اور بڑے خوبصورت تھے، تو ان کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک رعب پیدا ہوا، تو وہ تخت سے نیچے اتر گیا، ان کو بھی نیچے بٹھایا۔ تو پوچھا کہ عبد المطلب کیا بات ہے، کیوں آیا ہے؟ کہ دیکھو میرے جو 200 اونٹ آپ نے لیے ہیں وہ اونٹ مجھے دے دو۔ جب یہ لفظ استعمال کیا تو ابرہہ نے کہا کہ میرے دل میں آپ کو دیکھ کر آپ کی ایک عظمت آ گئی تھی کہ آپ اتنے بڑے اونچے آدمی، کہ جب آپ نے اتنی گھٹیا قسم کی بات کری، صرف اپنے اونٹوں کی بات کری، میں تو کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کعبے کا کوئی چرچا تو کرتے نہیں میرے سامنے کہ کعبے کو مت گراؤ، اور اپنے اونٹوں کی فکر کرتے ہو۔ کہا کہ میں اس اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس اونٹوں کی فکر ہے، جہاں تک مسئلہ کعبے کا ہے اس کا ایک مالک اور ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، مجھے آپ سے لڑنے کی کوئی ہمت نہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے اپنے اونٹوں کو لے کر عبد المطلب چلے گئے، پھر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی۔ حالانکہ بت پرست تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کہ اللہ ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت کر، یہ صلیب اور اس کی طاقتیں تیرے گھر پر غالب نہ ہونا پائے۔ پھر عبد المطلب نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ دیکھو آپ لوگ مکہ سے دور علاقوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور ہم اس میں پھنس جائیں۔ چنانچہ لوگ مکہ سے دور پہاڑوں پر چلے گئے۔ اب ادھر جب دوسرا دن ہوا تو ابرہہ نے اپنی فوج کی صف بندی کی لڑنے کے لیے، کہ جب سب ساری فوجوں کو کھڑا کیا، تیار ہو جاؤ۔ اب جو ہاتھی جو محمود نام کا تھا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کو کھڑا کیا تو کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اس کو لوہے کی زنجیریں ماری گئی، مار کر اس کو کھڑا کیا مجبوراً۔ جب کھڑا ہوا اور اس کو کعبے کی سمت کی طرف جب چلانا چاہا تو وہ چل نہیں رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سمت کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن جہاں جس طرف کعبہ ہے اس طرف جب اس کو لے کے جایا جا رہا ہے تو وہ جا ہی نہیں رہا ہے، کتنا اس کو مارا جا رہا ہے لیکن وہ کعبے کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ روایت تاریخ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس فوج میں ایک آدمی تھا نفیل بن حبیب کر کے، اس نے ہاتھی کے کان میں کہا تھا جب اس کو کھڑا ہونے کے لیے جب اٹھایا گیا کہ دیکھ تو اللہ کے حرم میں ہے، یہ بھی جملہ ملتا ہے۔ چنانچہ وہ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، ابھی فوج پوری اسی میں لگی ہوئی ہے، ان کی فوج کے سارے ساتھی ہاتھی کو مارا لیکن ہاتھی ایک قدم آگے بھی نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب یہ اسی میں مشغول تھے کہ اچانک دیکھ رہے کہ سمندر کی طرف سے جھونڈ کے جھونڈ پرندوں کے آ رہے ہیں، جھونڈ کے جھونڈ آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ 60,000 فوج کے لشکر ہیں، اب ان کے مقابلے کے لیے اللہ چھوٹی چھوٹی پرندے جو ابابیل جو تھے، جو کبوتر سے چھوٹی سائز تھی وہ چڑیا سے بڑی سائز تھی، یہ جھونڈ کے جھونڈ وہاں سے آ رہے ہیں۔ ان کے چونچ میں ایک کنکری تھی اور ان کے دونوں ہاتھ پنجوں میں ایک کنکری تھی، ہر پرندے کے ہاتھ میں 2 ہاتھ میں ایک اور ان کی چونچ میں ٹوٹل 3 کنکریاں تھیں۔ اب یہ جھونڈ کا جھونڈ جب آیا اور ہر ایک پرندے نے اپنے چونچ سے اور اپنی پنجے سے جب کنکریاں ماری ہے تو یہ لوگ جہاں تھے وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اتنی طاقت تھی اس کے اندر کہ وہ پرندے جنگی جہاز بن گئے، اور ان کی گولیوں، ان کی جو ہے کنکریوں نے گولیوں کا کام دیا، گویا کہ ریوالور گویا کہ جا رہی ہے، جس کے سر پر پڑتی تھی سر سے اندر گھس کر پاخانہ کے راستے سے باہر نکلتی تھی، اور جس کو لگتی تھی وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ اور کچھ لوگ وہاں سے بچ کر نکل بھاگے، لیکن ان پرندوں کی گولیوں کی وجہ سے ان کے اندر ایسی چچک کی طرح بڑے بڑے پھوڑوں کی بیماریاں ہو گئی، اور راستے کے اندر ان کے ہاتھ اور بدن کے اعضاء ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اور ابرہہ کا بادشاہ وہ بھی بھاگا، اللہ دکھانا چاہتا تھا یمن والوں کو، اگر یہ بھی یہاں مر جاتا اور سب لوگ مکہ میں مر جاتے تو یمن والوں کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو ابرہہ کو اللہ نے جو ہے، ابرہہ وہاں سے بھاگا، اور راستے کے اندر اس کی ہاتھ کی انگلیاں کے اندر پیپ بہ رہا ہے، کٹ کر گر رہی ہے۔ اتنا نوجوان اور بارعب وہ بھی آدمی تھا، لیکن اس کنکری لگنے کی وجہ سے بالکل دبلا پتلا ہو گیا، راستے میں اس کی انگلیاں کٹ کر پیپ کر وجہ سے بہہ رہی ہے۔ جب یمن پہنچا اس کا سینہ پھٹا اور وہاں مر گئے، اور بہت سارے لوگ بھی وہاں مر گئے، تاکہ یمن والوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس میں سے 2 ہاتھی باندھ تھے جو ہاتھی کی نگرانی کرنے والے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھی باندھ لنگڑے اور اندھے ہو گئے تھے، لمبی زندگی پائی، اور مکہ کے اندر بھیک مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے پورے لشکر کو ختم کر دیا اور اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے الم تر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے ہوا ہے، لیکن چونکہ واقعہ اتنی تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا کہ اس واقعے کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، گویا کہ آپ نے اس کو دیکھ ہی لیا ہے، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے ان کی چال کو فیل نہیں کر دیا، ان کی تدبیر کو ختم نہیں کر دیا۔ ان کی تدبیر تھی، ان کی چال تھی کہ یمن کے اندر ایک کعبہ بنایا جاوے تاکہ یہ لوگ اس کعبے کی طرف رجوع کر کے مکہ کو کعبے کو چھوڑ دے۔ اللہ نے ان کی پلاننگ کو ختم کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور کیا آپ نے، اور اللہ نے ان کو اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ دیکھیے یہ ابابیل ایک اردو میں ایک پرندہ ہے، یہ یہاں مراد نہیں ہے، یہ ابابیل سے مراد پرندوں کے جھنڈ مراد ہے، کہ اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جو پرندے ان کے اوپر پتھر کی کنکریاں برسا رہے ہیں۔ سجیل کہتے ہیں مٹی جو ہوتی ہے جب اس کا گرا بنا کر اس سے جو کنکریاں بنا کر پھر اس کو آگ میں پکایا جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ہماری زبان میں ٹھیکریا۔ تو چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں ان کے اندر تھی، وہ ان پر برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے فجعلہم کعصف معقول، کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ جب کھیتی کرتا ہے اور کھیتی کاٹنے کے بعد کھیتی کے جو ذرات جو بھوسا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، تو وہاں جو جانور جو چرتے ہیں وہ اس کو چباتے کھاتے ہیں، پھر کھانے کے بعد جگالی کرتے ہیں، مطلب اس کو باہر نکالتے ہیں، وہ چیز کیسی ہو جاتی ہے؟ ایک تو بھوسا، پھر اس کو جانور کھاوے اور کھانے کے بعد پھر اس کو باہر نکالے، تو وہ بالکل ایک قابل نفرت چیز ہوتی ہے، ایک دم بالکل۔ تو گویا کہ ان پرندوں کی کنکریوں کے پڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا کر دیا گویا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اس واقعے کے اندر ایک بات تو یہ چیز قابل غور ہے کہ دیکھیے کہ جب اللہ نے اپنی چھوٹی سی کمزور مخلوق کا استعمال کیا ان ہاتھی والوں کو مارنے کے لیے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب میری مدد اور میری جب تائید جب کسی کمزور مخلوق کے ساتھ جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کی طاقت اور جب اللہ کی مدد اور جب اللہ کی تائید، چاہے پھر جماعت ہو، جماعت کی شکل میں ہو یا کسی مخلوق کی شکل میں ہو، چاہے وہ کمزور ہو، جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنی بھی بڑی مخلوق ہو، لیکن اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو کسی کمزور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جن کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اور چاہے چھوٹی جماعت کی شکل میں ہے لیکن بڑے بڑے پر بھاری ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ دوسری چیز میں یہ سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کی گھر کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو جو آدمی اللہ کے دین کی اور پیغمبر کی بے حرمتی کرے اس پر کیا اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اس واقعے سے سیکھ ملے گی کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرے اس پر اللہ کے قہر کا یہ عالم، جو آدمی دین کی اور پیغمبر کی اور دین نبی کی بے حرمتی کرے اس پر اللہ کا کیا غضب ہو سکتا ہے۔ تیسرا سبق، تیسری چیز اس بات میں یہ ہے کہ یہ قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے قہر کے چھوٹے سے چھوٹے اسباب کا تحمل جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہاتھی نہیں کر سکتا، تو اس کے قہر کے بڑے اسباب کا تحمل کون کر سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کا تحمل ایک ہاتھی بھی نہیں کر سکا ہے، تو اگر اللہ کے قہر کا بڑا سبب آ جاوے تو اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور بھی بہت ساری اس واقعے کے اندر عبرتیں ہیں۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو کہ دیکھو جس طرح اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی ہے، جب اللہ اس گھر کے سب سے بڑے متولی اور سب سے بڑے مقدس ہستی کو جب بھیجے گا تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تم اگر اس کا مقابلہ کرو گے، ان کے خلاف احتجاج کرو گے اور ان کو برا بھلا کہو گے تو پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت ساری باتیں اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آئی۔ بہرحال یہ اس واقعے کا پس منظر تھا۔ اور اس کے بعد دوسری سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ ہمزہ۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے
جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے، ہمزہ یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا ہے، لمزہ جو منہ پر لوگوں کو تانے دیتا ہے، الذی جمع مالا وعددا جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا اور اس کا یہ گمان ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ، اور اس کا یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس باقی رہے گا۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا۔ لینبذن فی الحطمہ اس کو تو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ یعنی ایسی آگ جو انسان کو بالکل چورا چورا کر دے گی، توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی اور جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ جو لوگوں کے دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم مؤصدہ اور وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ اور وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی کچھ تفسیر یہ ہے، اس سورت کے اندر، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر توحید کی، مکہ مکرمہ میں جب توحید کی دعوت شروع کی، اسلام کی دعوت شروع کی اور اسلام لوگوں کے دلوں میں پھیلتا چلا گیا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، تو ان لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ سرداری ہماری سب ختم ہو جائے گی۔ اب ان کے پاس کوئی رستہ تو تھا نہیں، پیچھے ساری تفسیریں آپ سن چکے، سب کچھ وہ اختیار کر چکے، لیکن اسلام کی حقانی، اسلام نے اپنی حقانیت کا لوہا منوا لیا تھا، لوگوں کے دلوں میں اسلام دھیرے دھیرے جا رہا تھا۔ تو بس آخری ہتھیار ان کے پاس یہ تھا کہ جب بھی ان کا یہ مشغلہ تھا اٹھتے بیٹھتے، کہ جب بھی ان کی مجلسوں میں جب یہ لوگ بیٹھتے تھے کفار مکہ کے سردار، بعضوں کے نام بھی لکھے، اخنس بن شریک، ولید بن مغیرہ، جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی اور جب یہ بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائیاں کرتے تھے، اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تو ان صحابہ کی بھی برائیاں کرتے تھے۔ اور پھر جب کہیں سے گزرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ زبانی تانے دیا کرتے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد نام تھا۔ محمد کہتے ہیں جس کی لوگ تعریف کریں، محمد جس کی سب لوگ تعریف کریں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طرح دیا کہ آپ محمد نہیں ہیں، آپ مذمم ہیں، یعنی جس کی سب لوگ برائی کریں۔ ایسے تانے اللہ کے نبی کی زبانی دیا کرتے تھے اور دے کر اللہ کے سب کو ٹھیس پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ان کی حرکتیں تھیں، اور یہ حرکت اس لیے کرتے تھے، یہ اللہ کے سب کی غیبت اور ان کی برائی اور ان کو تانا، کہ ان کو اپنے مال پر فخر تھا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال کی وجہ سے کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس صورت کے اندر ان کے لیے سخت وعید بیان کی گئی۔ لیکن دیکھیے آپ، اس صورت کے اندر ان کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ مطلقاً ان کی ان حرکتوں کو بیان کر کے ان کی اوپر جو وعید ملنے والی اس وعید کو بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صرف وعید صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا ان کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ اب کیا وہ حرکتیں ہیں؟ 3 طرح کی حرکتیں ان کی بیان کی ہے۔ سب سے پہلی حرکت ہے ہمزہ۔ ہمزہ کہتے ہیں یہ حمزہ سے نکلا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ آدمی سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرنا۔ اور لمزہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ پر، اس کے سامنے اس کو تانا دینا، ٹون مارنا، میڑا مارنا، اس کو بولتے ہیں لمزہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے ہمزہ کہ ہاتھ، پاؤں اور آنکھ کے اشارے سے کسی کی غیبت کرنا، زبان سے نہیں، ہاتھ، پاؤں اور آنکھ کے اشارے سے، اور لمزہ زبان سے کسی کی غیبت کرنا۔ بہرحال یہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو گویا کہ ہمزہ سے مراد ہوا کہ غیبت، اور لمزہ سے جو برائی مراد ہے وہ ہے تانا، عیب نکالنا، تانا دینا، اور یہ دونوں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ غیبت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، سورہ حجرات میں اللہ نے خود اس کی وعید بیان کی ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت بیان کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک تو مردار، ایک تو گوشت، کسی انسان کا گوشت کھانا، پھر وہ بھی مرے ہوئے انسان کا، اور وہ بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، کتنی خطرناک وعید ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اس کی وعید ہے۔
حدیث میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ زنا کو ہم لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بھی خطرناک بیماری ہے یہ غیبت ہے، کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ دوسری ہے لمزہ، طعنہ دینا، کسی کو اس کے منہ زبانی میڑا مارنا۔ اب ایک آدمی ہے بعض کہ بھائی تم اگر دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے، تم کو اس کی برائی سے روکنا ہے، تو اس کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ تم حکمت کے ساتھ تنہائی میں اس کی بیماری پر اور اس کی برائی پر تم اس کو روک سکتے ہو۔ لیکن سب کے سامنے اس کو طعنہ دینا، میڑا مارنا، ٹون مارنا اور ایسا الفاظ استعمال کرنا جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں لمزہ۔ یہ دونوں بڑی خطرناک بیماری ہیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ایذاء المسلم حرام، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جتنی خطرناک یہ بیماریاں ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ طعنہ دینے کی بیماری بھی ہمارے معاشرے میں بڑی خطرناک پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے حضرت کہ بعض لوگوں کی زبانوں پر اللہ نے ڈنک رکھا ہے، بعض لوگوں کی زبانیں ڈنک کی طرح ہوتی ہیں، بولتے گویا کہ وہ ڈنک مارتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ تو یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں تو جو بھی کہنا ہوتا سامنے سے کہہ دیتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ جیسے لوگ غلط فہمی، خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ ہماری ہوشیاری اور ہماری چالاکی، ہم کسی سے ڈرتے نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خطرناک وعید بیان کی گئی کہ اپنے تو جو بھی کہتے ہیں سامنے سے کہہ دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ لمزہ، کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے، لمزہ، اور جو منہ پر کسی کو طعنہ دے۔ اور آپ کو کسی سے ناراضگی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے صاف کہہ دو کہ مجھے آپ کی اس حرکت سے یا آپ کی اس فعل سے تکلیف ہوئی ہے، میں آپ سے ناراض ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اس کی ناراضگی ہے، لیکن اس کی وجہ سے سامنے والے کو طعنہ دینا جس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہوئے یہ حرام ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان کے دل کو تکلیف دینا کعبے کو توڑنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ان بیماریوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرماوے، اور اس پر جو وعید ہے ان وعید سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ ابھی یہ دو بیماریاں ہیں، یہ طعنہ دینے کی بیماری اور یہ غیبت کی بیماری، یہ اصل میں جو پیدا ہوتی ہے وہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اپنا آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کو طعنہ دیتا ہے، دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اور یہ تکبر مال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ جیسے کہ کفار مکہ مال کی بہت فراوانی تھی، بڑے مالدار تھے، تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے پاس تو بہت مال ہے تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال کو جمع کرتے اور گین کر رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ مال کو جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مال جو ناجائز طریقے سے کمایا ہو، یہ مراد ہے، اور گین رکھنے سے مراد ہے کہ اس کو خرچ نہ کرتا ہو۔ ورنہ اگر دکان کو آدمی حساب کے لیے گن رہا ہے تو یہ یہاں مراد نہیں ہے، لیکن یہاں ان کے بخل کو اور ان کی لالچ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں اور پھر اس کو گین کر رکھ رہے ہیں۔ مال شریعت کے اندر فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو ایک جگہ پر مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ۔ ایک جگہ پر اللہ نے اپنا فضل بتایا ہے مال کو، کہ اللہ کا فضل ہے، اور ایک جگہ پر اللہ نے مال کو حسنہ بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ مال ناجائز طریقے سے آ رہا ہے اور ناجائز جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے وبال بن سکتا ہے۔ تو یہ لوگ ان کی تیسری حرکت یہ ہے کہ لوگ مال کی وجہ سے ناجائز طریقے سے مال کو جمع کرتے ہیں اور ان کو گین کر رکھتے ہیں۔ کیوں گین کر رکھتے ہیں، خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ ان کو یہ گمان ہے کہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا۔ ان کو یہ گمان ہے کہ ہمارا مال ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ ان کو یہ گمان ہے کہ ان کا مال اس کو ہمیشہ ان کو زندہ رکھے گا، نہیں وہ مریں گے نہیں، کہ ہمارے مال کی وجہ سے ہم دنیا میں زندہ رہیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم اسلام سے لے کر آج تک دنیا میں بہت سارے قوموں میں مالدار آئے ہیں، کوئی آج تک زندہ رہا نہ کسی کا مال دنیا میں رہا۔ اس لیے اللہ نے کہہ رہے کہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ مال کا جو نشہ ہے نا، جب یہ نشہ آدمی پر جب سوار ہوتا ہے تو پھر آدمی حلال حرام جائز ناجائز سب چیزیں بھول جاتا ہے، اور مال کے نشے میں آدمی چور اگر پھر آدمی کیا نہیں کرتا، وہ آدمی سب کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت احمد بن عامر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، وہ اپنے شاگردوں کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کتوں کی ایک جماعت آپس میں کھیل رہی ہے، ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہی ہے، کھیل رہی ہے، ایک دوسرے سے چمٹ رہی ہے۔ جب ہم بھی دیکھتے ہیں بعض مرتبہ لڑتے نہیں بلکہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے وہ جگالی کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔
تو حضرت نے کہا اپنے استاد نے، اپنے شاگرد، دیکھو کہ کتے آپس میں کتنی محبت سے کھیل رہے ہیں۔ جب کسی میت پہ جا رہے تھے، جب میت کو تدفین کے بعد جب واپس اسی راستے دیکھا کہ کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، پہلے کھیل رہے تھے اب لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی نے ان کے سامنے مردار کوئی کھانا، کوئی گوشت پھینکا تھا، اس گوشت کی وجہ سے ایک دوسرے پر چپٹا چپٹی کر رہے اور ایک دوسرے پر لڑ رہے تھے۔ پھر حضرت نے اپنے شاگرد کہا کہ دیکھا کہ جب ہم جا رہے تھے ان کے سامنے کچھ نہیں تھا، مردار نہیں تھا، آپس میں ان کے دلوں میں محبت تھی، لیکن جب واپس آئے کسی نے مردار پھینکا تو اس مردار کو کھانے کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے۔ کہا کہ دنیا اور یہ مال یہ سب کچھ مردار ہے، جب تک آدمی کے پاس یہ مال نہیں ہوتا ہے تب تک دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں پیار ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاں مال کی فراوانی ہوتی ہے وہاں آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے آج سے 30-40 سال پہلے آپ پیچھے جائیے، جہاں اتنی ساری یہ مال کی کثرت نہیں تھی، مال کی فراوانی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبتیں تھیں، پورا خاندان ایک قبیلے کی، پورا ایک شہر ایک قبیلے کی طرح تھا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے الفتیں، محبتیں، ایک دوسرے کے لیے پیار تھا۔ لیکن آج کے 30 سال بعد آپ دیکھ لیجیے کہ جہاں مال کی کثرت اور عیش و عزت کا نقشہ آیا ہے، دنیا سے ایک دوسرے کے پردے محبتیں ختم ہو گئی۔ کورٹ میں جا کر دیکھیے جتنی بھی جو کیس ہے وہ اجنبیوں کے کیس نہیں ملیں گے آپ کو۔ کسی بہن نے اپنے بھائی پر کیس کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کہ بھائی نے بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیا ہے، سارا ہڑپ کر لیا ہے میراث کا مال، کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہن نے میراث کے اندر نہ ملنے کی وجہ سے بھائی پر کیس کر دیا، ملکتوں کے جھگڑے اور کورٹ میں کیس پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مال کی محبت کی وجہ سے، مال کا نشہ جب آدمی پر سوار ہوتا ہے تو پھر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ماں باپ بیٹے میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بہن میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس باقی رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ مال اس کے پاس ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ مال کے نشے میں چور ہو کر مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، مال کو اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہیں کرتا اور گین کر رکھتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جب مال آتا ہے، جب اس کو گین کر رکھتا ہے، پھر اس مال کی وجہ سے اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی سٹائل بدل جاتی ہے، آدمی کے زبان کے تیور بدل جاتے ہیں۔ یہ ساری یہ بیماریاں ہیں دل کی، یہ مال کی محبت، عہدے کی محبت، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اس کی یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا اور گین کر رکھتا ہے اور اس کا یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس باقی رہے گا، اللہ کہہ رہے کلا، ہرگز نہیں، اس کا یہ گمان جو تیرا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا اگر جس کے اندر یہ بیماریاں ہے، غیبت کی بیماری ہے، طعنے کی بیماری ہے، مال کو جمع کرنے کی، گن کر رکھنے کی بیماری ہے، ایسے کو تو اللہ حطمہ میں ڈال کر پھینک دیں گے۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ حطمہ یحتم، ایسی آگ جو انسان کے بدن کو چورا چورا کر دے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ اپنے نبی سے کہا آپ کو معلوم بھی ہے حطمہ کیا ہے؟ جسے ہم ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کی سنگینی بتانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کتنی خطرناک یہ چیز ہے؟ اللہ کہہ رہے نبی سے کیا آپ کو معلوم ہے؟ یعنی آپ جو سمجھ رہے دنیا کی آگ ایسی آگ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر 3 طرح کی گرمیاں ہیں۔ ایک تو گرمی دنیا کی آگ کی گرمی ہوتی ہے، دنیا میں جو چولہے پر آگ جلتی ہے یا کہیں بھی جو آگ جلتی ہے اس کی گرمی کا ہم سب کو احساس ہے، کیسی اس کی گرمی ہوتی ہے۔ ایک گرمی سورج کی گرمی ہوتی ہے، جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جب مئی جون کی جب گرمی ہوتی ہے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسی میں رہوں، کتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے۔ اور ایک گرمی آدمی کے بدن کی حرارت، جب آدمی کو بخار آتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کا بدن گرم ہو جاتا ہے، وہ گرمی بھی ہے۔ وہ 3 طرح کی گرمی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرمی کی آگ ہے یہ چوتھی آگ ہے جس کو دنیا والے کو اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ کون سی آگ ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، جس آگ کو اللہ نے جلایا ہے۔ کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر جب کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے آدمی کی چمڑی پر ہوتا ہے، پھر چمڑی پھٹ کر وہ آگ آدمی کے گوشت تک جاتی ہے، اور گوشت کے بعد آدمی کی ہڈی تک پہنچتے تو آدمی مر جاتا ہے، دل تک نہیں پہنچتی، بلکہ پہلے چمڑی، اس کے بعد گوشت، اس کے بعد ہڈی۔ لیکن اللہ نے جو آگ جلائی ہے حطمہ، جو جہنم کا ایک طبقہ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ جو لوگوں کے دلوں تک جا پہنچے گی، ڈائریکٹ چیرتی ہوئی دلوں تک پہنچ جائے گی، چونکہ جہنم میں تو کسی کو موت آئے گی نہیں، تو آگ اتنا جلائے گی، چمڑی کو، کھال کو، ہڈی کو، گوشت کو چیرتی ہوئی دل کو جلائے گی، اور جب دل کو جلائے گی انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، جس کا احساس آدمی کو دنیا میں نہیں ہوتا ہے وہ جہنم میں ہوگا۔
پھر اس کی 2 اور خطرناک صفت بیان کی، انہا علیہم مؤصدہ، کہ ایسا ہوگا کہ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جیسے دنیا میں کوئی آگ جلاتے ہیں، اگر اس کو کھلی ہوا میں جلائی ہے تو اس کی آگ تھوڑی، اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے، لیکن کسی کمپنی میں بوائلر میں جو آگ جلاتے ہیں، وہ آگ جب بوائلر پھٹتا ہے تو پوری کی پوری کمپنی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ آگ اوپر سے بند کر دی ہے۔ تو جہنم میں جن آگ میں جن خطمہ میں ان کو ڈالا جائے گا، وہ آگ ایسی ہوگی کہ اوپر سے ان آگ کو بند کر دیا جائے گا، یعنی باہر سے آنے کی کوئی ہوا اندر نہیں جا سکے گی۔ آگے کیا ہوگا؟ فی عمد ممددہ، اور وہ آگ لمبے لمبے ستونوں میں وہ لوگ گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی لمبے لمبے ستونوں کی طرح وہ آگ ہوگی جس آگ میں لوگ گھرے ہوئے ہوں گے، نہ یہ لوگ آگ میں سے باہر نکل سکیں گے، نہ باہر سے کوئی ہوا آگ اندر داخل ہو سکے گی کہ جس کی وجہ سے آگ کی جو ہے شدت ختم ہو جائے۔ بہرحال یہ اتنی خطرناک آگ ہے جس کے بارے میں یہ وعید سنائی گئی، اور یہ وعید صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر آج بھی جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ جیسے آج بھی کئی سالوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے جو کارٹون بنانے والے تھے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ جو کارٹون بنانے والے مشہور تھے کہ بھئی جو لوگ بھی نبی کی، ان کے مسلمانوں کے نبی کا کارٹون بنا سکتے ہو بناوے، فیس بک پر اس کی دعوت چلائی۔ تو یہ بھی اسی میں داخل ہے اس وعید کے اندر کہ جو لوگ اس طریقے سے اس زمانے میں نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان اس کے بارے میں کیا ایکشن لے رہا ہے، کیونکہ نبی کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، میری محبت اس کے دل میں اس کی کچھ ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا والوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ ہو۔ جب تک یہ محبت میری اس کے دل میں نہیں ہوگی تب تک وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس محبت کا ایمانی تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے شان میں جب گستاخی کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے، لیکن جواب کے ساتھ کہ ہم ان گستاخ رسول کو گالیاں بولیں گے، کیا ان کو ہم تانا دیں گے؟ نہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ جواب اس کا اسی انداز میں دینا چاہیے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ اگر ہم گالیاں بولیں گے اور احتجاج کریں گے تو ان کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اس کا جواب کس انداز میں دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر گستاخ نے فیس بک پر ہی دعوت چلائی کہ کارٹون بنایا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان فیس بک کا استعمال چھوڑ دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فیس بک کلک کرنے سے $2.5 ان کے اندر جمع ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم تو ان کو مدد پہنچا رہے ہیں، لیکن موبائل کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ ہم فیس بک کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ انجانے کے اندر ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو ختم کرو، ان کی اکنومی کو ختم کرو، اس کے اوپر زور ڈالو، جب تک ان کے اوپر مال کی اور ان کی اکنومی جب کمزور نہیں ہوگی تب تک ان کے کل ٹھکانے نہیں آئے گی۔ دنیا میں 1 کروڑ مسلمان ہیں، سب لوگ فیس بک انسٹال کرتے ہوئے اور ان کو استعمال بند کرتے ہوئے، دیکھو ان کے کل کیسے ٹھکانے آ جائے۔ یہ اس کا جواب ہے، مسلمان کی ایمان کا غیرت کا تقاضا ہے تو ایسی چیزوں کو بند کر دے، اور بند نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ بھی نہ انجانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر جو 3 بڑی بڑی بیماریاں بیان کی گئی، غیبت کی، طعنے کی اور ناجائز طریقے سے مال کو جمع کر کے اس کو رکھنے کی، ان چیزوں سے اللہ کے سامنے ہمیں اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ان بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرماوے، اور اس کے تعلق سے جو وعید ہے ان وعید سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔